بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ سب کے روزے خیر خیریت سے جا رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے روزے، نمازیں، عبادتیں قبول فرمائے، آمین۔ آج کی میری ویڈیو ہے اعتکاف کی فضیلت۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اہم ہیں۔ ایک شب قدر، دوسرا اعتکاف۔ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، ایک 27 کی رات ہی شب قدر نہیں۔ ہمارے پورے ملک میں 27 کی رات ایسے منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھما دیا ہے۔ کبھی 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں، کبھی 25 کی رات میں، کبھی 27، کبھی 29۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے گھما دی ہے، متعین نہیں کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے شب قدر بتانے کے لیے، تعین کے ساتھ، متعین ہونے کے ساتھ۔ تو دیکھا 2 آدمی لڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا تمہیں شب قدر بتانے، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھلا دیا ہے، لہٰذا اب تم اسے 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اسے گم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے متعین کر کے بتا دیتے کہ فلاں رات کو شب قدر ہے، اور آگے والے زمانوں کا پتہ ہے کہ شب قدر پہ بھی لوگ شراب بھی پئیں گے، زنا بھی کریں گے، تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے۔ جیسے وہ دسترخوان اترا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ دسترخوان اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو میں اتار دوں گا، اگر پھر بھی تمہاری قوم والے ایمان نہ لائے تو وہ عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتارا، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے سوائے تھوڑے چند ایک کے، تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو خنزیر بنا دیا۔ اگر شب قدر متعین ہوتی ہے، لوگ شرابیں پی رہے ہوتے، ناچ گانا کر رہے ہوتے، جوا کھیل رہے ہوتے، تو پتھر برسنا، بندر یا خنزیر بننا ممکن ہے، ایسا ہوتا ممکن ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس کو 5 راتوں میں گھما دیا۔ ایک تو 5 راتیں جاگنے سے 4 راتوں کی عبادت اور مل گئی، اور ایک شب قدر مل گئی، اور دوسرا اللہ کی رحمت ہوئی، اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو، ناقدری نہ ہو۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی اعتکاف بیٹھے۔ آخری عشرہ میں بدر کی جنگ 17 کو ہوئی، تو واپسی تک رمضان گزر گیا تو نہیں بیٹھے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ 2 سال آپ مدینہ سے باہر تھے، باقی 8 برس آپ مدینہ میں تھے تو اعتکاف فرمایا۔ آپ 11 ہجری 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے، تو آخری 10 ہجری آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور 2 دفعہ فرمایا۔ ایک دفعہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے ملتوی فرمایا، تو شوال میں آپ دوبارہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے۔ اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا، صرف اللہ سے راز و نیاز کرنا، اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں لوگ بڑے شوق سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب یہ ایک رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ سے تعلق بنانا، لیکن جب وہ اعتکاف ہی ایک مجلس بن جائے اور اعتکاف ہی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور نہ اس کا وہ اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے، کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے اپنے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے، پھر آپ اعتکاف بیٹھیں۔ آج کل کی نوجوان نسل اعتکاف بیٹھ رہی ہے شوق میں کہ ہم جی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، ساتھ موبائل فون لے کے جا رہے ہیں، تو اس اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ برائے مہربانی اپنے جو لوگ اعتکاف بیٹھ چکے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں، اپنے موبائل فونز اپنے گھر رکھ کے جائیں، اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے آپ جائیں، اللہ سے راز و نیاز کریں، اللہ سے تعلق بنائیں۔